بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں ایک اور دھماکہ کوئٹہ شہر میں 80 سے زائد افراد جاں بحق۔ روز اس ملک میں ایک حشر نیا ہوتا ہے اور ہماری قوم خاموش۔ ہماری اسلامی روایات، ہماری عظیم اسلامی روایات کیا ہیں؟ کچھ دن پہلے گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک میمورینڈم کے ذریعے سے ساری قوم کے میڈیا چینلز کو خبردار کیا کہ ویلنٹائنز ڈے کی سیلیبریشن سے اجتناب کریں، کیونکہ ان کا ہماری عظیم اسلامی روایات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہماری عظیم اسلامی روایات، یہ انہی دنوں کی بات ہے جب میں اخبار میں یہاں امریکہ میں خبریں پڑھ رہا تھا کہ کتنے ملین ڈالرز کے پھول گلاب کے کتنے افراد نے ایک دوسرے کو تحفتاً اظہار محبت کے طور پہ دیے۔ باپ نے بیٹی کو، بھائیوں نے بہنوں کو، چاہنے والوں نے چاہنے والوں کو گلاب، پھول، گلدستے۔ ہماری عظیم اسلامی روایات کیا ہیں؟ قرآن کو دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ مذہب جو ہمارے سر پر مسلط ہے پاکستان میں اور ساری دنیا اسلام میں، اس کا دور دور سے بھی شاید کوئی تعلق نہیں ہے اس عظیم الشان دین کے ساتھ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو عطا کیا تھا۔ وہ عظیم پیغام، خلق الانسان من علق، انسان کی خلقت میں اس کے خالق نے یہ راز، یہ بات مضمر کر دی ہے۔ انسان کی تعمیر میں خلق الانسان من علق، کہ انسان کے اندر کا یہ تقاضا ہے کہ وہ تعلقات پیدا کرتا ہے، ریلیٹ کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ انسانیت کا تقاضا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کرنا۔ یہ پیغام 1400 سال پہلے جس دور میں آیا، اس دور کو پہچانیے آپ۔ اتنی بڑی اسلامی مملکت، عظیم الشان اسلامی مملکت، جہاں انسان ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ میں مل جل کے رہتے تھے۔ خلق الانسان من علق، اس ایک پیغام نے چیلنج کر دیا اس عہد کے مذہب کو جو ساری دنیا میں رائج تھا، کیتھولک مذہب۔ کیتھولک کے معنی ہیں یونیورسل۔ وہ مذہب کرسچینٹی کا جس میں تجرد کی زندگی، سیلیبسی، شادی نہیں کرنی، اسے الٹیمیٹ خوبی سمجھا جاتا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا کیا تعلق۔ پادری انہی گرجا گھروں میں، ان ورشپ سینٹرز میں رہتے، ننز رہتی، اور یہ تھا اس دور کا پریولنٹ کلچر۔ کیا مکہ، کیا مدینہ، سارا کا سارا یورپ رومن امپائر کے تابع اسی پادری کے کنٹرول میں تھا۔ یہی ڈیفائن کرتا تھا روایات کو کہ یہ ہیں ہماری روایات۔ آپ حیران ہوں گے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کی، اتنی بڑی اسلامک اسٹیٹ کی، اس دور کی ایک چٹ بھی نہیں ملتی۔ ایک چٹ، ایک پرچی تک نہیں ہے کہ گورنمنٹ کیسے چلتی تھی، گورنمنٹ کے پیپرز کہاں ہیں، ڈاکیومنٹس کہاں ہیں۔
آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ شاید اس دور میں تو لوگ لکھنا پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے. نہیں، قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. قرآن کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا کہ جب ایک دوسرے کو لون دو، قرضہ دو یا گورنمنٹ سے لون لو، الی اجل مسمى فار اے فکسڈ انٹرول، فار اے فکسڈ پیریڈ، فاکتبوا تو اسے لکھ لیا کرو. یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت 282 سورۃ البقرہ کی. کتنی ڈیٹیل میں اس میں ڈاکیومنٹیشن پر زور دیا کہ گواہ بھی لو، شاہد بھی لو، شاہدین کتنے چاہیے، گواہ کتنے چاہیے اس کام کے لیے. تو ایسی گورنمنٹ کے بارے میں یہ توقع رکھنا کہ وہاں کے لوگ لکھتے پڑھتے نہیں تھے، سب زبانی حساب ہوتا تھا. اتنی بڑی اسلامی مملکت، 49 ہجری میں یہ مملکت دیکھیے کتنی بڑی، اس کی وسعتیں دیکھیے پاکستان کی نسبت 5-6 گنا بڑی مملکت. اور اس مملکت کا، اس عہد کا ایک پیپر نہیں ہے موجود سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 یا 3 خطوط کے، لیٹرز کے، اور آف کورس قرآن کریم کے، جس کی 40 کے قریب والیومز موجود ہیں. 40 قرآن اس دور کے، جیسا کہ انٹرنیٹ پہ لکھا ہے. میں نے تو چند ایک دیکھے ہیں، لیکن انٹرنیٹ پہ یہ ہے موجود کہ دنیا میں اس وقت عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایٹ لیسٹ 40 قرآن موجود ہیں. تو سوائے اس قرآن کے، نبی اکرم کے ان چند لیٹرز کے، اور اس عہد کا ایک کاغذ نہیں ہے. ہماری عظیم اسلامی روایات کس نے چھپائے ہیں یہ ڈاکیومنٹس؟ کیا وہ واقعی دنیا میں نہیں ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سارا ریکارڈ جلا دیا گیا؟ یہ کیا تماشا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ریسورس نہیں کہ جان سکیں کہ اتنی بڑی مملکت، 49 ہجری کا یہ نقشہ، یہ 49 میں نے اس لیے یہ میں نقشہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ دور ہے جس دن یہ اسلامی مملکت دروازے پہ پہنچ گئی کانسٹینٹینوپل کے. وہ جو کرسچن گند کا گڑھ تھا، پادریوں کا گڑھ، کانسٹینٹینوپل، جس کا آج نام استنبول ہے ٹرکی میں. اور حضرت ابو ایوب انصاری 90 سال کی عمر میں وہ بھی شامل ہیں اس لشکر میں جسے خلیفہ یزید ابن معاویہ نے ترتیب دیا تھا. 49 ہجری، کتنی بڑی اسلامی مملکت، اور آپ کے پاس ایک چٹ موجود نہیں ہے، ایک کاغذ کی چٹ، ایک ورقہ موجود نہیں ہے. کہاں گیا؟ کس نے جلا دیا یہ سارا ریکارڈ؟ کیسے تباہ ہوا؟ یا کیا یہ موجود ہے؟ کیا آپ غور نہیں کرتے کہ سعودی عرب جب آپ جاتے ہیں یہ کیوں اتنا پیرانوائڈ کلچر ہے؟ آپ کو کیمرے کے استعمال پر منع کرتے ہیں. آپ کسی ہسٹوریکل سائٹ کی تصویر کھینچنے لگو تو ان کی یہ جو پولیس ہے، متوع پولیس یا خفیہ پولیس آ جاتی ہے، آپ سے کیمرہ چھین لیتی ہے. اگر فلم والا کیمرہ ہو تو اس میں سے فلم نکال لیتی ہے. یہ کس چیز کو چھپایا جا رہا ہے؟ ایک دین اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور وہ دین، وہ حکومت، اس کے پہلے 300 سال اور اس کے بعد کا دور،
اور وہ مومنٹم جس کے ذریعے سے یہ مملکت چلتی گئی اور کسی نے پرواہ نہیں کی کہ یہ کتابیں خرافات یہ کون لکھ رہا ہے، اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں کیا کیا خرافات لکھی گئی اور کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جیسے آج کے عہد میں طاہر القادری صاحب کا کوئی نوٹس نہیں لیتا، سب ہنس چھوڑتے ہیں۔ کتنی کتابیں اسی طریقے سے لکھی گئیں، اب وہ کتابیں بن گئی ہیں ہماری عظیم اسلامی روایات۔ ہماری عظیم اسلامی روایات قرآن کریم میں موجود ہیں۔ آپ قرآن پاک کو کھولیے اور دیکھیے، اس میں یہاں تک انسٹرکشن ہے کہ اگر پاخانہ کرو اور پانی میسر نہ ہو تو خود کو صاف کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ ہر چیز کے بارے میں کس درجہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ تو پھر یہ کون سا مذہب ہے جو ہم پر مسلط ہے؟ ایک وہ اسلام تھا، یہ جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں جس اسلامک اسٹیٹ کا، یہاں کون لوگ رہتے تھے؟ حضور جب مدینہ تشریف لے کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ قبائل مدینے کے اوس و خزرج جن کو کہتے ہیں، یہ سب جوئش قبیلے تھے، کرسچنز جوئش۔ کس طریقے سے انہوں نے استقبال کیا حضور کا؟ خود حضرت ابو ایوب انصاری کا تعلق بھی انہی قبائل میں سے کسی سے تھا۔ کس طریقے سے ان لوگوں نے حضور کا استقبال کیا اور گیت گائے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کرتے ہوئے۔ اور اس کے بعد یہ ساری اسلامی مملکت، یہ جسے آپ فتح مکہ کہتے ہیں، ایک تلوار نہیں نکلی، اس لیے کہ وہ آئیڈیالوجی، سبیل اللہ کی آئیڈیالوجی، رزق کی مساوی تقسیم کی آئیڈیالوجی، عورتوں کے حقوق کی آئیڈیالوجی، رول آف لا کی آئیڈیالوجی، اس آئیڈیالوجی میں اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت کہ اس کے لیے آپ کو کسی تلوار اٹھانے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ اس آئیڈیالوجی میں اس درجہ کشش ہے، اس درجہ اٹریکشن ہے، کسی انسان کو شمشیر اٹھانے کی حاجت نہیں رہتی۔ اس لیے کہ جہاں امن کا پیغام یہ ہو کہ امن قائم کرنے کا فارمولہ یہ ہے سبیل اللہ، کہ گورنمنٹ جو ہے وہ رسپانسبل ہے تمہارے رزق کے لیے، یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، تمہیں وہ رزق بھی دے گی، تمہیں وہ سیکیورٹی بھی دے گی۔ یہ عظیم الشان گورنمنٹ اور یہ اس کی آئیڈیالوجی، اسے کسی شمشیر کی ضرورت نہیں تھی۔ اور دیکھیے کہ کس طریقے سے یہ سب لوگ، یہ سارا نقشہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، کرسچن ورلڈ، ان میں سے کسی نے حضور کے کارٹون نہیں بنائے، بلکہ ان سب نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ سلوٹ کرتے ہیں اس ذات گرامی کو صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نجات دلائی۔ کس چیز سے نجات دلائی تھی؟ ان کرسچنز نے کیوں ترک کی کرسچینٹی اور کیوں آ گئے یہ اسلام کے فولڈ میں؟ اسلام نے کیا پرووائڈ کیا تھا ان کو؟ اس کے لیے آپ ذرا تھوڑا کرسچینٹی کی تاریخ کو سمجھیں کہ یہ کرسچینٹی ہے کیا بلا، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ کرسچینٹی حضرت عیسیٰ کی تعلیمات سے اس کا دور دور کا بھی واسطہ نہیں، بالکل ویسے ہی جیسے آج جو ہمارے ہاں اسلام کے نام پہ رائج ہے، اس کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اور یہ اسلام آج ہم پر مسلط ہے حضور کے نام پر۔
کہ یہ نہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ حرام ہے اور یہ حرام ہے۔ کون نجات دلائے گا؟ یہی حال تھا کرسچن ورلڈ کا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے پہلے کرسچینٹی کی ابتدا بھی ایک کلٹ کی حیثیت سے ہوئی۔ حضرت عیسیٰ کے نام لیوا لوگ، یہ آج کے عہد کے سائنٹسٹ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ یہ مذہب اور مذہب کی طرف انکلینیشن، یہ سپرسٹیشس بلیفز اور سپرسٹیشس ریچولز میں پناہیں ڈھونڈنا، سب انسان تو ایسا نہیں کرتے۔ انسانوں کی ایک خاص قسم ہے جو کرتی ہے، انسانوں کی ایک خاص قسم ہے۔ اور کس طریقے سے یہ لوگ اپنی پناہ ڈھونڈتے ہیں مذہب میں، ریچولز میں، کسی سیویئر کا تصور۔ انسانوں کی مذہب کی تاریخ آپ دیکھ لیجئے کہ بجلی کڑکی تو یہ انسان ڈر گیا، زلزلہ آیا تو انسان ڈر گیا، کسی بیماری نے، کسی آفت نے انسانوں کو جا لیا، انسان ڈر گیا اور فوراً کسی نہ کسی پتھر کو چومنے لگ گیا، کسی نہ کسی پتھر کا بت بنا لیا اس نے، اپنے ذہن سے تراشیدہ خدا، اپنے ذہنوں کے بنائے ہوئے بت، اور پھر انہی بتوں پر چڑھاوے خوش کرنے کے لیے کہ ان کو خوش کرو، اور پھر انہی چڑھاووں کے ایجنٹ جو پیسے لیتے ہیں کس بات کے، کہ ہم تمہارا پیغام اللہ تک پہنچا دیں گے۔ جیسے آج کے عہد میں جب ہمارے ہاں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں مولوی صاحب جو جنازہ پڑھانے کے لیے، پھر ذرا دیکھیے کہ وہ کیا تماشا کرتے ہیں اس کے بعد۔ یہاں امریکہ میں ابھی حال ہی میں کسی کی وفات ہوئی اور میں گیا وہاں پہ، تو مولوی صاحب ساری فیملی کو یہ تسلی دے رہے تھے قبر تک جب چھوڑ کے آئے ہیں کہ نہیں، میں انہیں جنت میں بھی پہنچاؤں گا۔ جب قبر میں مٹی ڈالی جا رہی تھی قبر پہ، اس کے بعد ساری فیملی کو بتایا کہ تسلی رکھو، بس جو ہی تم قبرستان سے یہاں سے جاؤ گے اسی وقت فرشتے آ جائیں گے۔ ایک بچی رونے لگ گئی تو مولوی صاحب نے اسے کہا کہ مت رو، تیرے ابو کو بچھو کاٹ رہا ہے تو اس لیے رو رہی ہے، اور سہم گئی وہ موت کا منظر، اور پھر اس کا ایڈوانٹیج اٹھانا۔ یہ ہے مذہب کا سارا ہتھ کنڈا۔ خوف زدہ انسان کو ڈراؤ اور ڈراؤ۔ مذہب کی ساری دنیا، ساری کائنات اسی خوف پر مبنی ہے۔ ساری بدماشی، ہمیں خوش کرو تو ہم تمہارا پیغام اللہ تک پہنچائیں گے۔ یہ تھا کرسچن ورلڈ، اور اس کے اندر کون لوگ آتے ہیں اس مذہب میں؟ یہ بھی ایک بڑی دلچسپ چیز ہے کہ انسانوں میں ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ ان کے سیکس اور سیکشول انٹرسٹ بھی لگے ہیں، تو ماسٹربیشن کے ساتھ ریلیٹڈ جتنا گلٹ ہوتا ہے جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے، اور چھپ کے جو اپنے ایکٹس کرتا ہے ماسٹربیشن کے، میں معذرت چاہتا ہوں کہ اردو زبان میں اس کا مترادف لفظ، انگریزی میں تو سوئسائڈ کو خودکشی کہتے ہیں، وہ اردو میں لفظ ہے، لیکن ماسٹربیشن کے لیے ہمارے ہاں خود لذتی ایک لفظ ہے۔ خود لذتی کا جو گلٹ ہے کہ جی بہت بڑا گناہ کر دیا میں نے کہ میں نے سیکس کی، سیکس کو گناہ کے ساتھ ایسوسیٹ کرتا ہے مذہب، ہر مذہب۔ پاپ، مہا پاپ ہو گیا، پاپ ہو گیا۔ وہی انسان جن کا چڑھاوا چڑھایا جاتا تھا، اور یہی ارباب مذہب کہتے تھے کہ خداؤں کو خوش کرنے کے لیے
جان چاہیے، قربانی چاہیے، سیکریفائس چاہیے، اور ان نوجوان لڑکی کا سر پاش پاش کیا جاتا پورن ماشی کی رات میں۔ قربانی چاہیے، اس سے خوش ہوتے ہیں وہی سیانے چالاک کائیں لوگ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بڑا بروٹل ایکٹ ہے، اگر انسان کو واقعی قابو کرنا ہے تو اس کی جو سب سے زیادہ پلیئریبل چیز ہے، وہ جس کے ساتھ اسے سب سے زیادہ لذت ملتی ہے، سیکس، اس کو پلید بنا دو۔ کس چالاکی کے ساتھ یہ کام کیا گیا کہ سیکس جو ہے، سیکس اور ہر قسم کی سیکشول پلیئر، وہ ایک پلید چیز ہے۔ یہ تھا کرسچن مذہب، اور کرسچینٹی یہ ساری دنیا پر یہی مذہب جس میں یہ پادری سیلیبیٹ جو شادیاں نہیں کرتے تھے، اور ننز جو تائب زندگی گزار رہی ہیں یا سیلیبیسی کی زندگی گزار رہی ہیں، ان ننز کا ایک لباس آپ اگر پہچاننا چاہتے ہیں نا کہ وہ اسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا، تو اس کو جاننے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ اس کی ضد کو دیکھو، اس کی ضد کو سٹڈی کرو کہ وہ ضد کیا تھی، یہ جنگ کیا تھی کانسٹینٹینوپل کے ساتھ حضور کی، یہ کیا جنگ تھی۔ اگر حجاب پہنانے تھے عورتوں کو اور داڑیاں ہی رکھوانی تھیں مردوں کو، تو یہ پادریوں کی تو لمبی لمبی داڑیاں بھی تھیں اور کتنی نیکی اور عبادت کی زندگی یہ گزارتے تھے۔ اور اگر حجاب پہنانے تھے تو یہ ننس پہنتی تھی نا حجاب، پھر جھگڑا کس چیز کا تھا؟ جھگڑا اس چیز کا تھا جسے قرآن نے ذکر کیا ہے کہ یہ پلید کلچر، رجس کا لفظ استعمال کیا اسلام نے، قرآن نے، پلید کلچر۔ آپ جانتے ہیں یہ پلید کلچر کیا ہے؟ بیہائنڈ کانوینٹ والز ہوتا کیا ہے؟ اور کانوینٹ کی طرف چھوڑیے، یہ کسی مذہب کی طرف آ جائیے، یہ جو ہمارے اسلامک سینٹرز ہیں، یہ کیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے امریکہ میں؟ ماں باپ تو بڑے خوش ہیں، ہر شہر میں مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن بنی ہوئی ہے، اندر کیا ہو رہا ہے؟ سب سے بڑی ڈیٹنگ سوسائٹی ہے یہ، لڑکے لڑکیاں، ماں باپ کو کچھ خبر نہیں، بلکہ خبر ہے تو بس آنکھیں بند ہیں کہ بچے بچیاں اکٹھے ہیں، مسلم بچے، ہماری ویلیوز، یہی رچ پلید کلچر، اس لیے کہ سیکس ایک ایسی چیز ہے جسے آپ سپریس نہیں کر سکتے، انسان کے ساتھ لگی ہے۔ ابھی آج کے بچے بڑے ویل ایجوکیٹڈ بچے ہیں، انٹرنیٹ پہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، سارا کچھ معلوم ہے ان بچوں کو۔ یہ آج کی جنریشن، علامہ اقبال کے الفاظ میں، زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا۔ آج کے بچے وہ والے بچے نہیں ہیں، انٹرنیٹ پہ انہیں سب معلوم ہے، اور وہ اپنے امی ابو کے بارے میں بھی بہت اچھی طرح سے سب کچھ جانتے ہیں۔ وہ ساری چیزیں آج کا پاکستانی نوجوان منافقت سے نفرت کرتا ہے۔ ایک بچے نے مجھے لکھا کہ مجھے اب پتا چلا ہے کہ وہ ابو جان ہمارے جو براؤن لفافے میں فلم لے کے آتے تھے اور ہم بچوں کو کہتے تھے کہ یہ ڈراؤنی فلم ہے، مجھے اب پتا لگ گیا ہے کہ وہ ڈراؤنی فلم کیا تھی جو ابا جان چھپ کر دیکھتے تھے۔ ہماری اسلامی روایات، یہی کرسچن ورلڈ، دیکھنے میں ظاہر کچھ اور اندر سے گند اور پلید ترین کلچر، ساری دنیا تنگ تھی اس منافقت سے۔
ساری دنیا تنگ تھی اس پلید کلچر سے، اور ان کرسچنز کی وہی آپس میں لڑائیاں جو آج آپ کے پاکستان میں ہو رہا ہے، مذہب کے نام پر پلید کلچر، اور اوپر سے نیکی کا یہ حال کہ شادی حرام ہے۔ پھر لذات سنیں ان کی، کنفیشن سننا غریب بچے بچیوں کی کہ آپ نے کیا کیا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ آ کے پھر بچہ پادری کو اپنی کنفیشن سناتا ہے کہ کس طریقے سے اس سے گناہ سرزد ہو گیا تھا۔ پھر وہ گناہ کا پیننس بتاتا ہے کہ چرچ کو اتنے پیسے دو تو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ پلید کلچر یورپ والے، اہل یورپ بخوبی جانتے تھے اس پلید کلچر کو۔ یہ جو آپ نقشہ دیکھ رہے ہو، ساری دنیا تنگ تھی اس پلید کلچر سے، اور جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نامراد کلچر کو چیلنج کیا، بالکل ویسے ہی جیسا قرآن میں ہے کہ کس طریقے سے اس نوجوان نے چیلنج کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہی پادریوں کو۔ قرآن میں ذکر ہے جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ کل کا دودھ پیتا بچہ یہ ہمیں دین کی باتیں بتا رہا ہے، اسے کیا پتا۔ یہی داڑھیوں والے، لمبی داڑھیوں والے پادری لوگ، یہی کلچر، اسی کلچر نے آگے انسانیت کو کیا دیا؟ منافقت، نفرت، قتل و خون۔ دنیا نے امن نہیں دیکھا تھا تا وقت کہ امن قائم کرنے والے صاحب ایمان لوگ یہ اٹھے، امن کا پیغام دیا، امن کا فارمولہ دیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس دن روٹی کا مسئلہ حل ہو جائے گا سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ جس دن یہ قوم ربنا اللہ کہہ دے گی، یہ انسان اللہ کے قانون کو رب مان لیں گے، ساری انسانیت اکٹھی ہو سکتی ہے۔ اور سلام کرتے ہیں ہم ان کی ذات گرامی کو، کوئی لفظ نہیں ہے ان پر درود و سلام بھیجنے کے لیے، ان کی عظمتوں کو، کہ انہوں نے جو کہا وہ سچ کر کے دکھایا، اور دنیا نے دیکھا کہ کیسے ایمرج کیا ایک نیا کلچر اسی کرسچن ورلڈ سے نکلا۔ کیا آپ سوچتے نہیں وہ کون سا اسلام تھا جس کے کارٹون کوئی نہیں بناتا تھا؟ نہ حضور کے کبھی کسی نے کارٹون بنایا، یہ تو سارا کرسچن ورلڈ ہے جس نے اسلام قبول کیا تھا، اس لیے کہ ان کے سامنے وہ اسلام جو ان کے سامنے تھا وہ کچھ اور تھا۔ وہ اسلام وہ ہے جو آپ پاکستانیوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا گیا ہے۔ آج ساری دنیا اسلام اسی تماشے میں آ کے غرق ہو گئی ہے جس تماشے کو انہوں نے ختم کیا تھا۔ کیسے ہوا یہ؟ کیسے ہوا؟ 300 سال پہلے انہی پادریوں نے سوچنا شروع کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیکرٹ کیا تھا کہ اتنی ایک یتیم بچہ اٹھتا ہے اور وہ اتنی بڑی مملکت قائم کر دیتا ہے۔ سیکرٹ کیا تھا ان کا؟ پھر ان کی کیا سارائیاں، اور جس انداز سے انہوں نے قرآن کریم کے ترجمے اور تفسیریں لکھی، ان کی کیا سارائیاں اور سوچ۔ لیکن تماشا جو ہوا وہ یہ کہ یہ پادری مخلوق یہ وہ ہوتی ہے جو روٹی کمانے کا کوئی ہنر نہیں جانتی۔ اس طبقے کی وربل سکلز بہت ہائی ہوتی ہیں، فنکشنل آئی کیو بہت لو ہوتا ہے۔ عجیب و غریب مخلوق ہوتی ہے یہ، روٹی کمانے کا، محنت کر کے اس کا کوئی ہنر نہیں جانتی۔ چنانچہ اسلام نے جب اس پادری کو ختم کر دیا تو چور دروازے کے ساتھ یہی پادری اسلام میں گھس آئے، اور انہوں نے کتابیں لکھنی اور بیچنی شروع کر دیں، کتابیں لکھنی اور بیچنی دین اسلام پر۔ اور یوں اقبال کے الفاظ میں
یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات، یوں تخلیق ہوا یہ مذہب جسے مذہب ملا کہتے تھے علامہ اقبال۔ یہ لفظ اچھا نہیں ہے جو ڈاکٹر صاحب استعمال کرتے ہیں۔ ملا تو بیچارے قرآن پڑھاتے ہیں، یہ جو ملا ہے یہ مذہب ملا، یہ ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ ہمارا ہر انسان اسی نفس لوامہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو ملامت کرتا ہے اسے ہر پلیئر سے، ہر قسم کی پلیئر، ہر قسم کی آزادی اس سے ملامت کرتا ہے۔ اس کا تقابل کرو اس دین اسلام سے جس نے جنت کا تصور دیا اور ان کرسچن پادریوں کو مرچیں لگیں، اس لیے کہ جنت کا جو تصور، جنتی معاشرے کا جو تصور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، جنتی معاشرے کا جو تصور جو قرآن کریم میں موجود ہے، وہ تو بڑا ہی سینشوس منظر ہے۔ ہر جگہ پر مرد کے ساتھ عورت، کہ ان کے ساتھ ان کی عورتیں ہوں گی، ان کے ساتھ ان کی عورتیں ہوں گی۔ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اس عیسائی کلچر کو ہر جگہ۔ اور پھر یہی نہیں، ڈسائپلز اس اسلامک اسٹیٹ میں حوارین، کہ ان مومنین کے ساتھ تم دیکھو گے وہ دن آئے گا تم لوگ صوفوں پہ بیٹھو گے، نہریں بہیں گی تمہارے نیچے ریسورسز کی، اتنی بڑی یہ عظیم الشان مملکت بنے گی۔ Rivers of resources will flow beneath your feet. تجری من تحتها الانہار۔ ایک بار تم اس نظام کو قائم کرو۔ جب انہوں نے یہ نظام قائم کیا، یہ حوارین لفظ جو میں نے استعمال کیا ہے اسی سے لفظ حور ہے۔ ہر جنتی معاشرے میں ینگ لڑکے اور لڑکیاں انٹرنز کے طور پر، ڈسائپلز کے طور پر ساتھ ساتھ کام کرتی ہیں، انسپائر کرتی ہیں بڑوں کو۔ نوجوان اسی طریقے سے سیکھتے ہیں۔ قرآن نے حور کا لفظ استعمال کیا ڈسائپلز کے لیے کہ ان کے ساتھ ان کے ڈسائپلز ہوں گے، حوارین، انٹرنز جسے آج امریکہ کی زبان میں کہتے ہیں، انٹرن ساتھ ساتھ ہوں گے۔ چنانچہ یہ تھا وہ اسلام جس سے انہیں بڑی تکلیف تھی۔ ان پادریوں کی موت تھی یہ اسلام، پادریوں کے اس کلچر کی موت تھی، اس لیے کہ قرآن کریم نے جو تصورات دیے وہ آزادی کے تھے، وہ لبریٹ کیا قرآن نے اس جہالت سے۔ وہی جہالت آج اسلام بن گئی ہے۔ یہ ہے مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ جو لوگ آپ میں سے سمجھتے ہو کہ میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں، او بے وقوف آدمی، مجھے چٹھی لکھنے سے پہلے اپنے منہ پہ دو تھپڑ مار اور پوچھ کہ یہ اسلام اگر وہی اسلام ہے تو یہ وہ نتیجہ پیدا کیوں نہیں کر رہا؟ اپنے منہ پہ تھپڑ مار مجھے خط لکھنے سے پہلے۔ یہ اسلام جو ہمارے پر مسلط ہے یہ ایک لعنت ہے، اس نے پیرالائز کر کے رکھ دیا ہے انسانوں کو۔ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت، وہی حالت جو یورپ کی تھی کتنے سال پہلے؟ 500 سال پہلے یورپ کے اسی گند سے نکل کر آئے تھے یہ کرسچنز جنہوں نے امریکہ آباد کیا، اور قسم ڈال لی کہ یہاں پر اس قسم کا گند نہیں کریں گے جو گند یورپ میں ہوتا تھا۔ یورپ والوں کو بڑی تکلیف تھی۔ یورپ کا ان کے ساتھ وہی تعلق ہے جو سعودی عرب کی بادشاہت کا آپ کے ساتھ ہے۔ بڑی تکلیف تھی یورپ والوں کو، اور یورپ نے بڑا عرصہ کنٹرول میں رکھا امریکہ کو اپنے، تا وقتے کہ جارج واشنگٹن نے لیڈ کیا اور جو قوم بنائی، اس قوم نے کہا ان گاڈ وی ٹرسٹ، ہم
किसी की सुन्नत को नहीं मानते, सिर्फ अल्लाह के कानून को मानते हैं, द लॉ ऑफ गॉड। और इन्हें बेहद एहतराम था हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इंसानी अक्ल खुद चलकर उस रास्ते पे पहुंची। जॉर्ज वाशिंगटन पहले आदमी नहीं थे जिन्होंने इस क्रिश्चियनिटी के खिलाफ आवाज उठाई, या टॉमस जेफरसन पहले आदमी नहीं थे। उससे पहले अगर आप क्रिश्चियनिटी की तारीख देखें, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद से भी पहले 162 एडी में या 164 में एक आदमी सेंट वैलेंटाइन नाम का हुआ है, जिसने क्रिश्चियनिटी के इस फ्रॉड को, ये जो इन्होंने बना रखा था नेकी का फ्रॉड कि हम नेक लोग शादियां नहीं करते, उसको चैलेंज किया सेंट वैलेंटाइन ने। क्या जुर्म था सेंट वैलेंटाइन का? वो शादियां कराते थे रोमन सोल्जर्स की, वो सोल्जर्स जिनकी शादियां मना की हुई थी कि ये शादियां नहीं कर सकते। ये क्रिश्चियन वर्ल्ड का रूल था कि सोल्जर को ऐसा रखो डिप्राइव्ड औरत से, ताकि जिस वक्त ये हमला करें तो वहां की औरतों को उठाएं। डिप्राइव्ड रखो शादी से, ये उनका रूल था। एम्परर कॉन्स्टेंटाइन ने इसी मजहब को सरकारी मजहब बना दिया। किस तरीके से ये शैतानी मजहब, और कॉन्स्टेंटाइन का ये मजहब उससे पहले इसको चैलेंज किया। ये आप पढ़िए इंटरनेट पे, ये दास्तान सेंट वैलेंटाइन की, कि उन्होंने शादियां कराई इन सिपाहियों की और कहा कि नॉर्मल इंसानों की तरह रहो। ये सब फ्रॉड है, ये सब फ्रॉड है। ये मजहब के नाम पे जो चीज खड़ी की हुई है, ये सब झूठ है, फ्रॉड है। चुनाचे तारीख में जैसे लिखा है, 14 फरवरी को उसका इंतकाल हुआ सेंट वैलेंटाइन का, और ये वैलेंटाइंस डे बन गया सारी दुनिया के लिए। पाकिस्तान के लिए कोई आदमी नहीं उठ रहा इस जुर्रत के साथ कि वो निजात दिला सके आपको इस खबासत से जो मजहब के नाम पर कायम है। और मैं कसूरवार नहीं ठहराता किसी को, ना इमरान खान साहब को मैं कहता हूं कि जी उनमें ये जुर्रत नहीं है। जुर्रत तो सऊदी अरब के बादशाह में भी नहीं है। उन्होंने अभी रिसेंटली ऐलान किया कि औरतों को मजलिस शूरा का मेंबर बनाया जाएगा, और बाकायदा जो मुफ्ती हैं सऊदी अरब के, सऊदी अरब में एक लश्कर है तायरुल कादरियों का, उन मुफ्तियों ने इजाजत दे दी है कि हाँ ये ऐन शरीयत के मुताबिक है, औरतें अब मजलिस शूरा की यानी मुमलिकत की जो पार्लियामेंट है उसकी मेंबर बन सकती हैं, मजलिस शूरा की मेंबर बन सकती हैं। सवाल पैदा ये होता है कि इतने साल पहले क्यों नहीं किसी को ख्याल आया? ये तो कहते हैं ना कि हम इस्लाम पर अमल कर रहे हैं। मसला ये है कि सारी दुनिया पर कैसे ये लानत मजहब की, वही क्रिश्चियन मजहब, वही हिजाब, वही दाढ़ियां, वही ये सब कुछ आज आप पर मुसल्लत है। यही क्रिश्चियन मजहब और क्रिश्चियनिटी की यही वैल्यूज, और उन वैल्यूज के अंदर छुपी हुई वही मुनाफिकत, गंदा पलीद कल्चर। पाकिस्तान को अगर आप देखना चाहते हो रियल पाकिस्तान क्या है, देखो आप पाकिस्तानी स्टेज ड्रामे को, कोई भी पाकिस्तानी स्टेज ड्रामा देखो, इंटरनेट भरा हुआ है उन स्टेज ड्रामों से। शर्म आती है इंसान को कि कैसे ये कौम तालियां बजा रही है जहां मां को गाली दी जा रही है, बहन को गाली दी जा रही है, बीवी को गाली दी जा रही है, और औरत को उसके स्टेज पे खड़ा किया जाता है और उसके सामने गालियां दी जाती हैं। औरतों को नचाया जाता है, और करने वाले कौन है? ये सब ये वही है
عید میلاد النبی پر جو جھنڈیاں لہراتے ہیں، یہ سب جو آوازیں نکالتے ہیں، اب دیکھ رہے ہو کس درجہ پلید کلچر ہے. یہ ہے ریئل پاکستان. کسی قوم کو ریئلی اسٹڈی کرنا ہو کہ وہ اصل قوم اصل میں کیا ہے، اس قوم کے پرفارمنگ آرٹس کے تھیٹر میں چلے جاؤ، وہاں آپ کو اصل نظر آئے گا، سچ نظر آئے گا. جا کے دیکھیے کس درجہ ہمارے ہاں یہ جو طوائفوں کے بازار ہیں اور جس درجہ پروسٹیٹیوشن ہے. قرآن جب آیا تھا تو قرآن نے گارنٹی دی تھی کہ یہ وہ نظام ہے جو قائم ہوگا سبیل اللہ کا. یہ ہے نظام صلاۃ. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. گارنٹی دیتا ہے کہ یہ فحشاء، جسے عربی میں فحشاء کہتے ہیں، یہ محض فحاشی نہیں، ہر قسم کی لاقانونیت کو ختم کرے گا. ہر قسم کی لاقانونیت کو روکے گا. ہمارے ہاں اس لاقانونیت کی، قانون نام کی چیز ہی کوئی نہیں اٹھ سکی. رول آف لا کا تصور ہی کوئی نہیں. رول آف لا پوچھنا چاہتے ہو کیا ہے تو امریکہ سے پوچھو. یہاں ابھی ریسنٹلی ایک فلم بنی ہے پریزیڈنٹ لنکن کی لائف پر. امریکہ میں ایک سول وار ہوئی. یہ 150 سال پہلے کی بات ہے، جس دور میں بہادر شاہ ظفر پر ہندوستان میں مقدمہ چل رہا تھا. یہ اس عہد کی بات ہے. اسی عہد میں، یہی کوئی 150 سال پہلے، امریکہ 2 حصوں میں بٹ گیا. ایک وہ جو کہتے تھے کہ غلامی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، سلیوری کے بغیر ہمیں ضرورت ہے سلیوز کی. یہ تم کیا کہتے ہو، ایکویلٹی اور ایکول اپرچونٹی. اور ایک طرف یہ ناردرن سٹیٹس تھیں جو کہتی تھیں کہ یہ شرمناک چیز ہے جو ہم کرتے ہیں. یہ سلیوز کیا تھے؟ یہ وہی مخلوق جو سرونٹ کوارٹرز میں رہتی تھی، جنہیں پکڑ پکڑ کے یہ لاتے تھے اور انہیں زنجیروں میں قید رکھتے تھے. آج انہی زنجیروں میں، انہی سرونٹ کوارٹرز میں کون لوگ رہتے ہیں؟ کتنے % پاکستان ہے جس کے ساتھ انٹچیبلز کا سلوک کیا جاتا ہے؟ آپ پوچھتے ہو یہ ہماری قوم پر لعنت کیوں ہے، کس وجہ سے ہے؟ وہی مسئلہ ایکویلٹی کا، ایکویلٹی اور ایکول اپرچونٹی. اور یہ جنگ سول وار امریکہ کی 5 سال ہوتی رہی. 2 اسٹیٹس، ایک ناردرن اسٹیٹس اور دوسری سدرن اسٹیٹس، 2 حصوں میں بٹ گیا امریکہ. 7,50,000 امریکن فوجی ایک دوسرے کے ساتھ اس جنگ میں لڑتے ہوئے مارے گئے. 7,50,000. اس سول وار میں 10% امریکنز مارے گئے. اتنی بڑی جنگ ایکویلٹی کے لیے، مساوات کے لیے، کہ کالے لوگ جو ہیں، افریکنز جنہیں کہتے ہیں، انہیں ہمارے جیسے حقوق حاصل ہوں گے. یہ تھا ابراہیم لنکن کا مشن. اور کس مشکل میں اس نے، اور جو ہی اس نے یہ 13th امینڈمنٹ پاس کرائی، اسے گولی مار دی گئی. قومیں حق کی خاطر، ایکویلٹی کی خاطر بڑی بڑی چیزوں میں سے گزرتی ہیں. آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہم پاکستانیوں کا یہ مذہب ہے. اور اس مذہب کے اس جن کو دوبارہ بوتل میں کوئی نہیں ڈال سکتا. یہ جن جو نکلا ہوا ہے، اس کے لیے میں اٹھا ہوں اور میرے ساتھی اٹھے ہیں، اس لیے کہ راستہ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ جس طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہی مذہب کے ٹھیکیداروں اور چودھریوں کو چیلنج کیا تھا کہ تم بتاؤ تمہارے پاس کون آتا ہے؟ کیا اللہ آتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ فلاں چیز حرام ہے اور فلاں چیز حلال ہے؟ اور تم کون ہوتے ہو یہ بتانے والے؟ اس کا فیصلہ مسلمانوں کی پارلیمنٹ کرتی ہے. اور پارلیمنٹ بھی کیسے؟ امر بالمعروف کے پرنسپل پہ، پاپولر ووٹ کے ذریعے سے،
कॉमन लॉ के जरिए से, कॉमन सेंस के बेसिस पे। ये होती हैं कंट्रीज जैसे चलती हैं। अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स जो आए थे अमेरिका में, तो इन्होंने इस चीज पर कमीशन नहीं बिठाए थे कि जी हजरत ईसा के कत्ल का पहले फैसला कर लें कि उनको सूली पे किसने चढ़ाया था। आए पहले ये फैसला हो जाए। आज अमेरिका में कोई किसी को परवाह नहीं है, लेकिन एक पाकिस्तान है जहां मीडिया का जो चैनल खोलो वहां इमाम हुसैन के इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि जी किसने क्या किया था, शिमर कौन था, यजीद कौन था। आप पूछते हो ये हमारे मसाइल क्या हैं? कोई आदमी नहीं है जो इसको चैलेंज कर सके, इस नामुराद बदबख्त मजहब को जो हमारे सरों पर मुसल्लत है। मेरा ताल्लुक अजीजा ने मन, ना मैं शिया हूं ना मैं सुन्नी हूं, और ना ही मेरे ये साथी जो उठे हैं ये जन्नत पाकिस्तान पार्टी के एग्जीक्यूटिव्स की हैसियत से जितने कैंडिडेट हम फील्ड कर रहे हैं वो हैं जो ना शिया हैं ना सुन्नी हैं। वो उनका प्राइवेट मामला है, उसका किसी पब्लिक चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई हाथ खोल कर नमाज पढ़े या हाथ बांध कर पढ़े या ना पढ़े, ये उसका प्राइवेट मामला है। कोई आदमी इस मुल्ला को चैलेंज नहीं कर सकता कि पूछे वही सवाल जो कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में एक नौजवान ने मुझसे किया था। कैडेट कॉलेज में 1964 में जब मैं दाखिल हुआ, उस वक्त एक बच्चे ने सवाल किया। 1964 कैडेट कॉलेज में कंपटीशन के जरिए से पाकिस्तान भर से जो मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट ब्रिलियंट बच्चे थे ये पहुंचते थे। अब इन इंटेलिजेंट बच्चों की जुबान को कौन रोक सकता है? तो एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि डू यू थिंक कि अल्लाह ये चाहता है कि दुनिया 5 वक्त दिन में हड़ताल करे? दुनिया की कौन सी कौम करती है? दुनिया की कौन सी कौम करती है? डू यू थिंक कि ये चीज रैशनल है कि इंसान दिन में 5 दफा हड़ताल करेंगे? डज इट मेक सेंस टू यू? मैंने अपना सर झुका लिया। इस पे किसी एक और तालिब इल्म ने वही चीज जो हमारे यहाँ करते हैं, कुरान तो पढ़ा नहीं लेकिन कह दिया कि कुरान शरीफ में लिखा है। एक ने कह दिया कि ये तो कुरान शरीफ में लिखा है भाई। उसने मुझसे पूछा बताओ तुमने कुरान पढ़ा है, क्या ये कुरान में लिखा है? मैंने कहा नहीं, कुरान में मैंने कहीं नहीं पढ़ा। ये उस दौर की बात है। उस आदमी के सामने इसी बच्चे ने फिर से दोबारा कहा कि तुम नहीं मानते, इस कुरान में लिखा है। उस नौजवान ने क्या कहा आगे से? उसने कहा सो व्हाट इफ इट इज रिटन इन द कुरान। मैं नहीं मानता, मेरा दिल नहीं मानता, मेरा दिल इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। इट डजंट मेक सेंस। और उसके बाद यही नक्शा जो मैंने आपको दिखाया है, उसने यही नक्शा इस्लामिक स्टेट का दिखाया, इसी किस्म का नक्शा कि देखो 49 हिजरी में ये इतनी बड़ी इस्लामिक स्टेट है। इन्हें कौन बताता था इतनी बड़ी स्टेट को? कौन बताता था कि नमाज पढ़ते वक्त टांगों के बीच में कितना फासला रखना है? सजदा करते वक्त कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो सजदे में टच करने चाहिए? इन्हें कौन बताता था कि जोहर की नमाज जो है वो 12:42 पर होगी और इफ्तारी जो है वो 5:32 पर होगी? इन्हें कौन बताता था? इतनी बड़ी इस्लामिक स्टेट में कौन बताता था इन्हें कि वितर की 3 रकातें पढ़नी ना भूलना? वो देखो तो सही, ये इस्लामिक स्टेट कितनी बड़ी इस्लामिक स्टेट। इस मुमलिकत में और उस तारीख में मुकाबला कर लो, इस मुमलिकत को देख लो, इसके नक्शे को देख लो और तकाबुल कर लो कि ये एक इस्लाम था जो हंसता मुस्कुराता पॉइंट 0 से शुरू होकर कैसे इस दुनिया में फैला। और एक ये आपका मजहब है कि सारी दुनिया में आज कार्टून बनाए जा रहे हैं हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। नाउजुबिल्लाह मिन जालिक, नाउजुबिल्लाह मिन जालिक। आप पाकिस्तानी पढ़े लिखे लोग ओ मेरे भाइयों, आप सब कुछ जानते हो, आप सब कुछ जानते हो कि ये दीन इस्लाम नहीं है।
نہیں ہے، نہیں ہے۔ ایک 13 منٹ کی فلم بنی تھی، ایک 13 منٹ کی فلم، اور ساری امت مسلمہ سڑکوں پر نکل آئی کہ یہ جھوٹی ہے، جھوٹی ہے، جھوٹی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ پر مبنی ہے، حالانکہ وہ فلم کہاں سے بنی ہے؟ انہی کی بنائی ہوئی لکھی ہوئی حدیثوں پر، نعوذ باللہ، جس میں انہوں نے لفظ کے معنی ہی نہیں سمجھے تھے جن لوگوں نے، کہ نساء النبی کہتے کسے ہیں۔ یہ جہالت، اس جہالت پر مبنی یہ ہے ہمارا اسلام۔ یہ اتنی بڑی مملکت، اور اس کو دیکھو اور سوچو کہ اس کے ریکارڈ کو کیوں چھپا دیا گیا ہے۔ جاننا چاہتے ہو کہ کیوں؟ یہاں ایک بہت بڑے آدمی گزرے ہیں جو کمیونزم کی تعلیم دیتے تھے، کارل مارکس۔ امریکہ جو بڑی اوپن سوسائٹی ہے، یہاں کے اسکول کے کریکولم میں جہاں ہزاروں چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، وہاں کارل مارکس پہ 4 لائنوں کا ایک پیراگراف، اس لیے کہ کارل مارکس رزق کی مساوی تقسیم کی بات کرتے تھے۔ وہ کارل مارکس جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ وہ پیغمبر نہیں تھا، لیکن اس نے انسانوں کو ایک کتاب دی۔ دنیا رزق کی مساوی تقسیم کرنے والے کے بڑی شدت سے خلاف ہے۔ ہر جگہ جہاں مساوات کا ذکر کرو اٹھ کے آ جاتے ہیں یہ، اس لیے کہ یہ نہیں سمجھتے کہ اسی نظام میں انسانیت کی فلاح ہے۔ بالکل ویسے جیسے لیور کا استعمال ہے۔ آپ نے لیور دیکھا ہے؟ یہی جو کار کا جیک ہوتا ہے، کار کا جیک۔ آپ حیران ہوتے ہو کہ یار یہ کیسے ایک ایسے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ پوری کی پوری کار کو ہم اٹھا سکتے ہیں۔ یہ معجزے ہیں اللہ کے قوانین کے۔ اللہ کے قوانین کے انہی معجزوں میں سے سبیل اللہ اور رزق کی مساوی تقسیم ایک معجزہ ہے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ورک کرتا ہے، لیکن یہ ہے وہ نظام جو آپ اہل پاکستان کو اس گند میں سے نکالے گا، اور اس کے بعد آپ پاکستانی لیڈ کرو گے ریسٹ آف اسلامک ورلڈ کو۔ یہ ہے مشن جنت پاکستان پارٹی کا۔ میرے بھائیوں، آؤ میرا ساتھ دو۔ انٹرنیٹ پہ میری تقاریر سے زیادہ میرا نہیں خیال کہ دنیا کے کسی اور پولیٹیکل لیڈر کی تقاریر ہوں جس قدر زیادہ میری تقاریر موجود ہیں۔ اگر آپ یوں ہی بے حس بیٹھے رہو گے تو یاد رکھنا، اس پاکستان سے یہ قتل و غارت اور خون خرابہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کسی کی بھی حکومت آ جائے، کوئی بھی حکومت قائم کر لے، خواہ وہ عمران خان صاحب ہوں اور خواہ وہ MQM والے ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں، اسی ملا کو سجدے کرتے رہیں گے۔ یہی روحت حلال کمیٹی اور یہی جھگڑے عید کے چاند کے، اور یہی تمسخر اور یہی شیعہ سنی فساد اور یہی قتل و غارت کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے ختم کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے، وہ جو اقبال نے دیا تھا اپنے خطبات میں، کہ وہ جو آئے گا اور کہے گا اسی اسپرٹ کے ساتھ جو عمر فاروق کی اسپرٹ ہے، وہ عمر جو اسلام کا پہلا حریت پسند انسان، حریت پسند قلب تھا، جس نے اعلان کیا تھا حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے، بہت سے لوگ جو دعوے دار ہیں، انہوں نے ترجمے پڑھے ہیں قرآن کے، اور ترجمے پڑھ کے انہوں نے اپنے سر جھکا لیے ہیں، سوال نہیں کرتے، کویسچن نہیں کرتے۔ قرآن کریم اس طریقے سے پڑھو کہ جو بات عقل کو اپیل نہ کرے اس کے بارے میں کویسچن کرو، پوچھو کہ یہ کیا باتیں ہیں، یہ کن باتوں کا ذکر ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اسکول کے بچوں کو اسکول تک پہنچنے سے پہلے یا قرآن پڑھنے سے پہلے، اس سے پہلے ہی
اس کی اتنی مت مار دی جاتی ہے اس بچے کی کہ اسے دین اسلام سمجھ میں نہیں آتا. جب میں چھوٹا بچہ تھا، چونکہ میں ایک شیعہ گھر سے ہوں، جب میں نے قرآن پڑھا تو سارا قرآن پڑھتے وقت میں انتظار کرتا رہا کہ اس میں کربلا کا قصہ کب آئے گا، حضرت علی کا واقعہ کب آئے گا. یہ یعنی ایک صاحب نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ آپ کسی کورے کاغذ پہ تو کچھ لکھ سکتے ہو لیکن اخبار پہ کچھ نہیں لکھ سکتے. ہمارے نوجوان اسکولوں میں جانے سے پہلے، اس سے پہلے ہی ان کے ذہن اس پلید کلچر میں اس درجہ سپرسٹیشنز کا شکار ہوتے ہیں کہ جس کی حد نہیں. خود ہمیں یہ کہا جاتا تھا روٹی زمین پہ گر گئی ہے، پھونک مارو بسم اللہ پڑھ کے اور پھر کھا لو. دودھ میں مکھی گر گئی ہے، مکھی کو نکال دو، اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے پھونک مارو اور پی جاؤ. یہ ہیں ہمارے عقائد. کوئی آدمی نہیں اٹھتا اس بت کو توڑنے کے لیے، اور توقع نہ رکھو کہ سعودی عرب کا شہنشاہ یا پرنس کریم آغا خان اٹھیں گے. کوئی شخص نہیں اٹھتا، کوئی نہیں اٹھے گا. آج موجود ہیں کون؟ ہزاروں کی تعداد میں وہ مسلمان جنہوں نے علامہ اقبال کو پڑھا ہے، قرآن کو پڑھا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ جو مذہب ہمارے پر مسلط ہے اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا مذہب جس کے بارے میں اقبال نے ماتم کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہی داڑیاں رکھ لی ہیں انہوں نے جو نصارہ کی تھیں، اور وہی حجاب پہن لیے ہیں انہوں نے. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود. وہی وضاقتہ اختیار کر لی ہے آج دنیا اسلام نے، وہ جن لانتوں سے چھڑانے آیا تھا. یہ کون پروموٹ کر رہا ہے؟ اسرائیل کی لڑکیاں اولمپک گیمز کی تیاریاں کر رہی ہیں. ہماری بچیاں وہ سروں پہ حجاب پہن کے اپنے خیالوں میں رابعہ بصری بنی ہوئی ہیں. نہ انہوں نے کبھی رابعہ بصری کو دیکھا نہ سنا، یہ سب بصری بن گئی ہیں. واپس ہمیں آنا ہے اس قرآن کے آئیڈیلز پر. قائد اعظم محمد علی جناح کی یہ قوم ہے. سوچو یہ موقع آپ کو پھر شاید کبھی نہ ملے، اس لیے کہ یہ تحریک اب موجود ہے. میں کوئی امیر آدمی نہیں ہوں کہ میں پاکستان کے الیکشن پروسیس کو مینوور کر سکوں یا کھڑا کر سکوں کینڈیڈیٹس کو پیسے دے کر. آپ کو کھڑا ہونا ہے، آپ کو ساتھ دینا ہے، اور قانونی طریقے سے ساتھ دینا ہے. ہم لوگ آئیں گے، ہم اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ اسی طرح سے پیسو وائس بن کے رہو گے یا حق کے لیے اٹھو گے. یہ ہے میرا آج کے دن آپ کو پیغام. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم.